الحمدللہ رب العالمین ورب الشہداء والمجاہدین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز سامعین کرام، خواتین و حضرات، اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور فرقہ عثمانی کا تعاقب، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے حوالے سے ہم نے نقل کیا تھا، بیان کیا تھا کہ کیپٹن صاحب نے کس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو کچھ کہا ہے کہ وہ شدت مرض کی وجہ سے آپے سے باہر ہو چکے تھے، یعنی ان کے ہوش حواس ٹھکانے نہ تھے، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے قرآن و حدیث کو جھٹلانے والی باتیں نکل گئی۔ یہ ظالم جاہل خود رحمت کائنات، فخر موجودات، سید السادات کی ذات اقدس کے متعلق بھی یہی تصور رکھتا ہے، یعنی جس طرح اس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر حملہ کیا، تو اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس نے یہی حملہ کیا کہ جو کچھ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا، وہی کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے بھی نکلا ہے۔ اور مرض وفات میں جو حالت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی، وہی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سمجھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چنانچہ لکھتا ہے کیپٹن عثمانی جو ہے اپنے رسالے عذاب برزخ کے اندر لکھتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کرتاس کو نگاہ میں رکھنا مناسب ہے۔ واقعہ کرتاس کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے مختصر۔ بخاری روایت کرتے ہیں کہ وفات سے 4 دن پہلے، یعنی جمعرات کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتاب لاؤ، میں تمہارے لیے وہ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر مرض کی شدت کی وجہ سے الجھن اور پریشانی کی کیفیت طاری ہے، اسی کے زیر اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اس لیے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ کرتاس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں جو ہے وہ چیز لکھ کر دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض نسخوں میں یہ آیا ہے کہ احجر، یعنی افعال کے باب سے احجر۔ چنانچہ کیپٹن صاحب مزید لکھتا ہے اپنے رسالے کے اندر کہ وفات سے 4 دن پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی وجہ سے بحرانی کیفیت طاری ہو سکتی ہے، تو کیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وقت جب کہ وہ عین سکرات کی حالت میں ہوں طاری نہیں ہو سکتی؟ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اگر پورے ہوش و حواس میں ہوتے تو کبھی نہ کہتے۔ عذاب برزخ صفحہ نمبر 20، یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا رسالہ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو سامعین کرام، اس ظالم کی ناپاک جسارت کو دیکھیے کہ کس بے حیائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل و شعور پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور معصوم پیغمبر کے متعلق یہ نظریہ رکھنا، توبہ نعوذ باللہ،
کہ آپ آخری وقت آپے سے باہر ہو گئے اور آپ کے منہ سے جو ہے ایسی بات نکل گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس میں ہوتے تو وہ بات منہ سے نہ نکلتی۔ اس سے بڑھ کر کون سی گستاخی ہوگی جس کا کیپٹن صاحب نے ارتکاب کیا، اور اس سے بڑھ کر کون سا کفر ہوگا جو اس کے منہ سے نکلا۔ تو میرے دوستو، کیا یہی اسلام ہے کہ پیغمبر اسلام مرض وفات میں آپے سے باہر ہو گئے تھے؟ کیا یہی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن و حدیث کے خلاف بات جو ہے وہ ظاہر ہو جائے؟ خدا را، یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سی توحید ہے جس سے جو ہے پیغمبر اسلام کی گستاخی کی جسارت ہوتی ہے؟ میرے دوستو، اصل میں کیپٹن صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ تصور قائم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بات نکل گئی جو قرآن و حدیث کے خلاف تھی، اگر آپ جو ہے ہوش و حواس میں ہوتے تو یہ بات نہ فرماتے۔ اس کے اس غلط تصور کی عمارت، یعنی کیپٹن صاحب کا جو یہ تصور ہے، تو اس کی عمارت اس بات پر قائم ہے۔ وہ کون سی بات ہے کہ انہوں نے حدیث بخاری کے جو لفظ ہے، حدیث بخاری کا لفظ حجر یا احجر، اس کا غلط معنی سمجھا اور غلط مطلب بیان کیا۔ چنانچہ عثمانی نے اس لفظ کا معنی بہکی باتیں سمجھا، حالانکہ یہ معنی اور مطلب مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی شان نبوت کے خلاف ہے اور قرآن و حدیث کی دیگر نصوص کے بھی خلاف ہے، بلکہ علماء اسلام نے اس حدیث کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں جو ایک پیغمبر کی شان کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس لفظ کا معنی دنیا کو خیر آباد کہنے اور چھوڑنے کا ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں کاغذ مانگا، طلب کیا اور فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز لکھ کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس وقت جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے ان میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر حضرات کی رائے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ تو ان حضرات کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تھی جن میں پایا گیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ظاہر ہے جب دین مکمل ہے تو کوئی ایسی نئی اور اہم بات نہ ہوگی جو پیغمبر اسلام لکھنا چاہتے تھے، وہ ہوگی تو تاکید ہی ہوگی کہ بھائی دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنا، عمل کرنا اور استقامت دکھانا وغیرہ وغیرہ، اور یہی تاکید خود قرآن مجید میں پہلے سے بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو کئی دن تک زندہ رہنے کے باوجود کاغذ کا مطالبہ نہ کرنا بھی ان حضرات کے موقف کی تائید کرتا ہے، ورنہ اگر کوئی نیا حکم ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روکنے سے نہ رکتے، بلکہ آپ ضرور کاغذ جو ہے وہ منگواتے، طلب فرما کر لکھتے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو جن حضرات کا موقف یہ تھا کہ کاغذ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، تو انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ کتاب، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور جو تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا
اسی لیے خاموشی اختیار کی۔ اسی وجہ سے علماء اسلام نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے موافقات میں شمار کی ہے، اور بعض دوسرے حضرات کاغذ لانے کی رائے رکھتے تھے۔ البتہ دونوں جانب سے چونکہ آواز اٹھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، کیونکہ مریض کی طبیعت ایسے شور آواز کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ شور زیادہ ہو گیا تھا اور آپ کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہ تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ لاؤ میں وصیت لکھ دوں، تو بعض حضرات نے یہ سن کر کہا کہ حجر استفہموہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے خیر آباد کرنے والے تو نہیں۔ تو حدیث کے لفظ کا یہ معنی بخاری شریف کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، جہاں کیپٹن صاحب نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کے علماء اسلام نے کئی اور معنی بھی بیان کیے ہیں۔ وہ معانی بھی بخاری شریف کے حاشیے پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ سب معانی وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان ہیں۔ تو اجرہ کا جو معنی کیپٹن صاحب نے لیا ہے وہ اس لیے بھی غلط ہے کہ اس سے آگے استفہموہ لفظ موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے متعلق یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ مغلوب العقل ہو کر آپے سے باہر ہو چکا ہے اور بہکی باتیں کر رہا ہے، تو اس سے پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو آپے سے باہر ہو کر جو ہے بڑبڑا رہا ہوگا، تو اس سے خاک پوچھا جائے گا جس کو اپنا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، دلیل ہے اس بات کی میرے دوستو، دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں حجر کا وہ معنی بن نہیں سکتا جو کیپٹن صاحب نے مراد لیا ہے۔ میرے دوستو، کیپٹن صاحب کی دو رنگی چال دیکھیے آپ، ایک طرف تو صحابہ کرام پر الزام لگایا، دوسری طرف پھر صحابہ کرام کا دفاع بھی کر رہا ہے۔ کیپٹن صاحب کی دو رنگی چال آپ سماعت فرمائیں کہ ایک طرف تو حجرہ کا غلط معنی یعنی بہکی باتیں کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر الزام لگایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی تصور رکھتے تھے، حالانکہ یہ بات ان نفوس قدسیہ کے خال میں بھی نہ تھی، یعنی صحابہ کرام جو پاک جماعت تھی ان کے خواب اور خیال میں یہ بات نہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور قائم کریں۔ اور دوسری طرف ان حضرات کی طرف سے دفاع شروع کر دیا کیپٹن عثمانی نے کہ وہ منکر حدیث یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بلا وجہ چھوڑنے والے نہ تھے، بلکہ ایک خاص علت شدت مرض کے زیر اثر جو ہے بحرانی کیفیت کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کیپٹن صاحب اپنے رسالے عذاب برزخ کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ بخاری نے یہ بات لا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دشمن ان سارے لوگوں کا منہ بند کر دیا جو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے منکر حدیث ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی بات ماننے کی بجائے اپنی چلاتے تھے۔ تو بخاری نے دکھا دیا کہ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ایک علت کی وجہ سے تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مشرکوں کا اصرار ہے کہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے، یعنی صلح حدیبیہ کی بات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے اس صلح نامے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا جائے، کافروں کا اعتراض تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح نامے میں لکھے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا، حالانکہ آپ نے حکم دیا کہ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو، لیکن حضرت علی نے نہیں مٹایا، منع کر دیا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے ان کے اور بہت سے موافقات میں ایک موافقہ جو ہے شمار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا فیصلہ ہے کہ جس معاملے میں وحی نازل نہ ہوئی ہو اس میں ایسی بات ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے سامعین کرام، ایک طرف تو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہے کہ وہ حدیث کو ماننے والے تھے، منکر حدیث نہ تھے، ان حضرات کا کاغذ نہ لانا ایسا تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح نامہ حدیبیہ میں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے سے انکار کر دیا تھا، اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر الزام لگا دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت مرض کے زیر اثر ایسی باتیں کی کہ اگر ہوش و حواس درست ہوتے تو نہ کرتے، یعنی بہکی باتیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق ایسا کوئی تصور نہ تھا۔ کیپٹن صاحب نے حضرات صحابہ کرام پر جھوٹا الزام لگایا۔ اگر اس ملحد کے الزام کو، عثمانی کے الزام کو درست مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے متاثر ہو کر ایسی ویسی باتیں کرتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر حدیث سے اعتماد اٹھ جاتا ہے میرے دوستو، کہ شاید یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرانی حالت میں فرمائی ہو اور وہ بات بھی بحرانی کیفیت میں فرمائی ہو۔ لہٰذا کیپٹن صاحب کا یہ نظریہ کہ پیغمبر اسلام کی ہر بات سے اعتماد کو ختم کرنے والا ہے، لہذا مردود ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے زیر جو ہے کبھی بھی ایسی ویسی باتیں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی۔ اللہ تعالی ہمیشہ ایسی باتوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، بس وہ حدیث بیان کر کے ہم آپ سے جو ہے اس وقت رخصت چاہیں گے، مزید آپ کے سامنے پھر جو ہے دوسرے موقع پر گفتگو کریں گے اسی حوالے سے۔ حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا۔ میرا مقصد ان کو یاد کرنا تھا، یعنی لکھنے سے مراد یہ ہے کہ میں لکھتا اس لیے تھا تاکہ وہ میرے دماغ میں اور میرے حافظے میں محفوظ ہو جائیں، میں ان کو یاد کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ تو قریش نے مجھے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے اسے لکھ لیتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ناراضگی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ جو ہے باتیں فرماتے ہیں، تو شاید بعض باتیں ایسی ہوں جو لکھنے کے قابل نہ ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں لکھنے سے رک گیا، پھر میں نے اسی چیز کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی باتوں کو، آپ کی حدیثوں کو لکھتا تھا تاکہ اس کو اچھی طرح اپنے سینے میں محفوظ کر سکوں اور ان کو یاد کر سکوں، لیکن لوگوں نے مجھے منع کیا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جو ہے ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھتا ہے حضور کی، تو ہو سکتا ہے آپ ناراضگی کی حالت میں کوئی ایسی بات فرما دیں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکل سکتی۔ تو سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واضح لفظوں میں جو ایک قسم اٹھا کر اللہ کی فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے سوائے کلمہ حق کے اور کوئی بات نہیں نکلتی، لیکن کیپٹن صاحب ایک بے دین آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام بحرانی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو ہے، اور
بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے، اور ان کے متعلق اس قسم کا تصور رکھنا یا تصور پیش کرنا میرے دوستو سنگین ترین گستاخی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہمارا موضوع جو ہے جاری رہے گا، آگے ہم بیان کریں گے کہ کاغذ نہ دینے کی علت کیا تھی، وہ بحرانی حالت تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانا تھا، وہ ہم مزید اپنی اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ جو ہے اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم، صدق اللہ العظیم۔